یہ زمینوں کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ کاروبار کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ تجارتوں کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ حکومتوں کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ جھنڈے والی گاڑیوں کے دھوکے سے نکل آئیں۔ جب تک در مصطفیٰ پہ جھکو گے نہیں اللہ نہیں ملے گا، جب تک محمد مصطفیٰ کی چوکٹ پہ نہیں جھکو گے اللہ نہیں ملے گا۔ فلا وربک فلا وربک، یہ قرآن کی سب سے حسین قسم ہے، سب سے خوبصورت قسم ہے۔ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، یہ عباسیوں والے کے لوگ دیوانے جانتے نہیں تو کیا ہستی ہے، یہ جانتے ہوتے تو ان کی شکلیں ایسی نہ ہوتی، یہ جانتے ہوتے تو ان کے اخلاق ایسے نہ ہوتے۔ یہ پولیس والے مجھے کیسے پتا چل رہا ہے، یہ پولیس والے وہ ایلیٹ والے مجھے کیسے پتا چلا ہے؟ کیوں بھائی؟ ان کی وردی سے پتا چلا ہے، وردی سے پتا چلا ہے۔ میرا نبی تمہیں وردی پہنا گیا ہے، مرنے سے پہلے وہ وردی پہن لو ورنہ بے قیمت ہو جاؤ گے، بے قیمت ہو جاؤ گے، بے قیمت ہو جاؤ گے۔ وہاں رشتہ ناتا نہیں چلتا۔ ابو لہب چاچا ہے، سردار ہے، عرب ہے، ہاشمی ہے، سید ہے، قریشی ہے۔ میرے رب کا قرآن بولا تبت 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 یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہوا اور اس کی بیوی بھی برباد ہو گئی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب بھی برباد، اس کی بیوی بھی برباد۔ اور بلال غلام ہے، غلام زادہ ہے، حبشی ہے، حبشی زادہ ہے۔ پر میرے نبی نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ داخل ہوگا۔ محمدی بنو، محمدی بنو، محمدی بنو۔ اللہ نے ایک سے پیار کیا، محبت کی، قسم اٹھائی۔ فلا وربک، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، جب تک تیرے فیصلوں پہ یہ راضی نہیں ہوتے میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ بھائیو، وہ حبیب اللہ نے اس کی ہر ادا کو باقی رکھا۔ یہ وہ ہے جو تمہارے لیے رویا، تمہارے لیے تڑپا، تمہارے لیے مچلا، تمہارے لیے سسکا، تمہارے لیے ساری رات کھلتا رہا اور رولتا رہا اور روتا رہا اور اللہ سے ایک بات منواتا رہا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اسے نہ بھلاؤ، اسے نہ بھلاؤ کہ اسے اللہ نے حبیب بنایا، محبوب بنایا۔ اللہ نے اس سے پیار کیا، محبت کی، اسے حبیب اللہ کا ٹائٹل دیا، کلیم اللہ کا ٹائٹل دیا، خلیل اللہ کا ٹائٹل دیا، رحمت للعالمین کا خطاب دیا، مقام محمود اس کے لیے تیار کیا۔ اس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے، اس کی شفاعت کے بغیر حساب کتاب نہ شروع نہ ہو، اس کی شفاعت کے بغیر پل صراط پار نہ ہو، پل صراط پار نہ ہو۔ ایک بدو آیا آ کر یہ وہ زمانہ جب ابھی روضہ مبارک کھلا ہوا تھا، بند نہیں تھا، اونٹنے کو باہر باندھا اور قبر پر آیا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ علامات بھی وہاں موجود ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کیا۔ پھر کہنے لگا آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ کے رب نے کہا ہے اگر تیرے امتی گناہ کر کے، منہ کالے کر کے، ظلم کر کے تیرے پاس آئیں اور پھر اپنے اللہ سے معافی مانگیں اور تو بھی شفاعت کرے، واستغفر لهم الرسول، اور تو بھی شفاعت کرے تو میں انہیں اپنے فضل سے معاف کروں گا۔ یہ آیت ہے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگا یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں اپنے گناہوں کے انبار لے کر، میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کے دربار میں کہ میرا اللہ میری بخشش کر دے۔ پھر وہ رونے لگا اور اس نے 4 شعر پڑھے۔ وہ 2 شعر اس وقت بھی روضہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں، 2 شعر اس وقت بھی روضہ مبارک پہ لکھے ہوئے ہیں، اور 2 شعر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں 4 شعر موجود ہیں۔ میں 4 پڑھ کے سناتا ہوں، 2 موجود ہیں، 2 کتاب میں ہیں۔ پھر اس نے 4 شعر پڑھے۔ یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ ذات جس کے قبر میں جانے سے زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا، زمین کا باہر بھی پاک ہو گیا، جس کے قبر میں جانے سے اندر بھی خوشبو پھیل گئی، چوٹیوں پر بھی خوشبو پھیل گئی۔ نفس الفدا لقبر انت ساکن ہو فیہ